احمد بچپن سے ذہنی طور پر کمزور تھا، تو باپ نے اس کے نام ساری جائیداد کر دی تاکہ بھائی لالچ میں اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ لیکن باپ کے مرنے کے بعد احمد کے ساتھ بھائیوں کا رویہ ظالمانہ ہو گیا اور ایک دن وہ گھر سے بھاگ گیا اور بھائی اسے ڈھونڈتے رہ گئے کیونکہ جائیداد احمد کے نام تھی اور ماں بیٹے کی جدائی میں بستر پر جا لگی۔ بیویوں کے کہنے پر وہ اماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے گئے تو وہاں جاتے ہی اماں ایک آدمی سے جا لپٹی تو بیٹوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ آج صبح سے ہی احمد کے بڑے بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے۔ احمد نے بھائیوں کے کہنے پر نہا دھو کر ایک صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ تینوں بڑے بھائی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے آج وکیل صاحب نے آنا ہے، خبردار جو تو نے منہ سے کوئی بھی الٹا سیدھا لفظ نکالا تو وہ جب یہ پوچھیں کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے تو کہہ دینا کہ ہاں میرے بھائی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاتھ پر ابھی بھی تازہ تازہ جلے ہوئے کا نشان تھا۔ احمد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو بھائی نے اس کا منہ پکڑ کر ہاتھ سے دبوچتے ہوئے کہا، تجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وکیل صاحب کے سامنے مسکین سی صورت بنائی تو 2 تھپڑ لگاؤں گا، سمجھے؟ جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ یہ سن کر احمد نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ سامنے ہی چارپائی پر احمد کی والدہ لیٹی تھیں، بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ جب سے انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ نہ بول سکتی تھیں اور نہ ہی زیادہ ہل جل سکتی تھیں۔ بے بسی سے اپنے چھوٹے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھیں۔ پہلے بڑا بھائی احمد کو سمجھا کر گیا تھا، پھر دوسرا اور تیسرا بھائی بھی وہیں پر آ گیا۔ ہر کوئی بغیر کسی ڈر اور جھجک کے احمد کے پاس آتا اور اس کا کبھی بازو مڑوڑ کر تو کبھی چہرہ دبوچ کر ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی یا کوئی بھی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا ہم تمہارا حشر کیا کرتے ہیں۔ وکیل تو کچھ دیر کے لیے آئے گا پھر واپس گھر چلا جائے گا، مگر تم نے یہیں رہنا ہے۔ یہ مت بھولنا کہ ہم سے بچانے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ احمد کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ وہ دیدے پھاڑے بار بار خوف سے اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس قدر غصے سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آنکھوں میں موجود نسیں تک سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ مارے خوف کے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ اسے بھائیوں سے بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کپ کپاتا ہوا کہنے لگا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، بس مجھے مت ماریں، میں تو آپ کا اچھا بھائی ہوں نا، آپ کی کوئی بات بھی نہیں ٹالوں گا۔ یہ سن کر وہ تینوں اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے وہاں سے جا چکے تھے۔ ماں بے بسی سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ کاش کوئی اس قدر بے بس بھی نہ ہوتا۔ کچھ ہی دیر بعد وکیل صاحب آ چکے تھے۔ انہیں گیسٹ روم میں بٹھا دیا گیا تو وکیل صاحب نے بغیر تمہید باندھے یہ سوال کیا کہ آپ کا سب سے چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ انہیں یہاں بلائیے، وصیت ہم انہی کے سامنے ہی بتائیں گے۔ تینوں بھائی کہنے لگے کہ وہ تو پاگل ہے، ذہنی توازن خراب ہے، بچگانہ حرکتیں کرتا ہے، اس کو یہاں پر بلا کر کیا کرنا ہے؟ ابا جی کے تو ہم ہی تینوں بڑے بیٹے ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا یہاں پر برابر ہے، آپ ہمیں بتا دیں جو بتانا چاہتے ہیں۔ مگر وکیل صاحب نے گلا کھنکار کر کہا کہ نہیں، آپ احمد کو بھی یہاں پر بلائیں، اس کے بعد ہی آگے کی بات کی جائے گی۔ مجبوراً بڑا بھائی اٹھا اور احمد کو بلا کر وہاں لے آیا۔ وہ کمرے میں احمد کو لانے سے پہلے اسے گردن سے دبوچ کر ایک مرتبہ پھر تنبیہ کر چکا تھا کہ ذرا سی بھی گڑبڑ مت کرنا ورنہ انجام تم جانتے ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر بامشکل اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وکیل صاحب نے ایک نظر سر تا پیر احمد پر ڈالی اور پھر اسے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ احمد وہاں پر بیٹھا تو وکیل صاحب نے وصیت پڑھ کر سنانا شروع کر دی، جس کے مطابق ان کے والد کی تمام تر جائیداد احمد کے نام ہو چکی تھی۔ یہ سن کر تینوں بیٹوں کے چہرے بگڑے تھے، کہنے لگے کہ یہ سب تو ابا حضور نے اپنی زندگی میں نام کیا تھا، مگر اب ان کے مرنے کے بعد یہ جائیداد چاروں بیٹوں میں برابر کی بڑھ جانی چاہیے نا۔ یہ سن کر وکیل نے ایک کڑی نظر تینوں پر ڈالی اور پھر کہنے لگے کہ جناب، آپ کے والد صاحب نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں کوئی رد و بدل کروایا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جائیداد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے احمد کے ہی نام رہے گی۔ یہ سن کر ان تینوں کا پارا ہائی ہو چکا تھا، مگر بڑا بیٹا آگے بڑھا اور وکیل صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے وکیل صاحب، دیکھیے تو صحیح اس کی حالت، یہ ذہنی معذور ہے،
اس کا دماغ کام نہیں کرتا، انتہائی بھولا اور بچپنے کی حالت میں ہے۔ کہیں کوئی باہر کا شخص اس سے دستخط کروا کر ہمارے باپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لے تو کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم ہے، ہم بھائی تو اس کی کل کائنات ہیں، اس کا بےحد خیال رکھتے ہیں۔ آپ اس کے سائن لیں اور یہ جائیداد ہم تینوں میں بانٹ دیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ احمد، تم کیوں خاموش ہو؟ بتاؤ نا وکیل صاحب کو۔ اتنا سن کر احمد ہڑبڑا کر ان کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ جی جی، میرے بھائی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، میں جو بھی بات کہتا ہوں یہ میرے کہنے سے پہلے پوری کر دیتے ہیں، میرے لیے نئے کپڑے لاتے ہیں، چاکلیٹ لاتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ابو کے جانے کے بعد مجھے میرے بھائیوں نے باپ بن کر پالا ہے، مجھے اپنے ابو کی کمی ذرا بھی محسوس نہیں ہوتی۔ احمد کو جو جو جملے رٹوائے گئے تھے وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتا چلا گیا۔ یہ سن کر وکیل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی، تبھی اس کی نظر احمد کے اس ہاتھ پر گئی جو وہ مسلسل اپنے دوسرے ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وکیل صاحب نے اس کے اس ہاتھ کی جانب اشارہ کیا، وہ احمد سے کہنے لگے، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے جسے تم پچھلے 10 منٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ احمد نے مارے خوف کے اپنے بھائیوں کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب بڑے بھائی نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً نظریں جھکا گیا۔ تبھی بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تھوڑا ذہنی مریض ہے، اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ ابھی آج صبح ہی کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا تو یہ کچن میں چلا آیا اور بے دھیانی میں ہاتھ اس نے چولہے کے ساتھ مار دیا، اس لیے اس کا یہ ہاتھ جل گیا۔ کچھ دیر پہلے اس کے زخم پر پٹی کروا کر لایا ہوں، مگر دیکھیے پھر سے زخم کھلا چھوڑ کر اسے مزید خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بڑا بھائی بڑی ہی آسانی سے بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وکیل صاحب نے احمد کی حالت پر غور کیا تو انہیں کچھ تشویش سی ہوئی تھی۔ وہ 15 سال کے قریب کا لڑکا تھا، مگر اس قدر کمزور اور نکاہت زدہ لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اس کی عمر 12 سے 11 سال ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا وہ۔ وکیل صاحب نے کچھ غور کرنے کے بعد ان پیپرز پر کچھ دستخط کیے اور پھر اپنے پاس رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ فی الحال تو میں کچھ نہیں کر سکتا، جب تک احمد 18 سال کا نہیں ہو جاتا اور تمام تر کاغذی کارروائی پوری نہیں ہو جاتی، تب تک یہ جائیداد احمد کے نام پر ہی رہے گی، اس کے بعد یہ جسے چاہے وہ جائیداد دے سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وکیل وہاں سے جا چکا تھا، مگر جانے سے پہلے انہوں نے احمد کے کندھے پر ہاتھ ضرور رکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ محسوس کر چکے تھے کہ احمد کے ساتھ اس گھر میں کچھ برا ضرور ہو رہا ہے، مگر وہ اس سے زیادہ اور بھلائی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وکیل وہاں سے گیا تو اگلے ہی پل تیسرے نمبر والا بھائی آگے بڑھا اور احمد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ گریبان سے پکڑ کر احمد کو اوپر اٹھا چکا تھا، احمد کے پاؤں زمین سے اٹھ چکے تھے۔ وہ اسے اوپر کو اٹھا کر کہنے لگا، کیا گھول کر پلایا ہے تم نے اس وکیل کو؟ کیسے اشارے کر رہے تھے تم وکیل کو، جو وہ ساری جائیداد تمہارے ہی نام کر کے چلا گیا؟ سارا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے احمد کو چھوڑا تو وہ منہ کے بل فرش پر گرا، رونے لگا تھا، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بے شک مجھ سے یہ ساری جائیداد لے لو، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے مارو مت، میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مگر بڑا بھائی اسے پیروں سے گھوسے مارنے لگا، کہنے لگا بند کر یہ ڈرامے، اچھا ہوتا اگر تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا، عجیب پنوتی ہمارے سر پر بیٹھ گیا ہے۔ احمد روتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا چکا تھا۔ ماں بولنے کی کوشش کرتی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، کیونکہ فالج کا اثر ماں کی زبان پر بھی پڑا تھا۔ احمد اپنی ماں سے لپٹ کر کتنی دیر روتا رہا، جبکہ تینوں بھائی اسے برا بھلا کہتے رہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، اب کتنی دیر یہاں پر بیٹھ کر عورتوں کی طرح ٹسوے بہائے گا، جا دفع ہو جا اور جا کر میرے لیے چائے بنا کر لا، اگر اس مرتبہ تم نے چینی تیز ڈالی تو میں ایک مرتبہ پھر تمہارے ہاتھ پر گرم چمٹا لگاؤں گا۔ یہ سن کر احمد گھبرا سا گیا تھا، فوراً اٹھا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے چائے بنانے لگا۔ وہ رو بھی رہا تھا اور چائے بھی بنا رہا تھا۔ اسے کچھ ماہ پہلے کا وقت یاد آنے لگا، جب اس کے والد حیات تھے اور اسے اس گھر میں شہزادوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کی والد اور والدہ جس ٹیکسی میں گھر آ رہے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، جس سے اس کی ماں تو بچ چکی تھی مگر دماغی طور پر احمد کے دماغ پر اثر ہو چکا تھا۔ وہ بڑا تو ہو رہا تھا مگر اس کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما نہیں پا رہا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر کچھ کمزور ہو گیا۔ اس کے والد اس سے بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ بڑے تینوں بیٹے چلاک تھے جبکہ وہ انتہائی معصوم اور بات بات پر رونے والا تھا۔ ذرا سا کوئی ڈانٹ دیتا، اونچی آواز میں بات کرتا تو احمد رونے لگتا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو بڑے تینوں بھائی ایک طرف ہوتے گئے اور احمد ایک طرف ہوتا گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے احمد کو ترساتے رہتے اور اسے ڈانٹتے رہتے، بعض دفعہ تو طنز کرتے اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ جب تک باپ زندہ تھا ان کو سمجھاتا رہا، یہی کہتا رہا کہ یہ تم لوگوں کا چھوٹا بھائی ہے، تم لوگوں کی اولاد کی جگہ ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ مت رکھو، ایسا ہرگز مت کرو، خدا ناراض ہوتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو اس کی معصوم شکل پر ترس نہیں آتا؟ مگر تینوں بھائیوں کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہی زمین اور جائیداد کی بات چلی تو تینوں بھائی اپنے اپنے حصے بانٹنے کی بات کرنے لگے، جس میں احمد کا کہیں بھی ذکر نہ تھا۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، آوارہ ہے۔ باپ کو اب اپنے تینوں بیٹوں سے زیادہ سب سے چھوٹے بیٹے کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو تینوں بیٹے تو ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے اور احمد کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا۔ ان کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ وہ لوگ انتہائی غلط رویہ رکھتے تھے۔ اگر وہ اور ان کی بیوی کو کچھ ہو جاتا تو ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نہ جانے وہ کیا سلوک کرتے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد کے والد نے اپنی تمام تر جائیداد اور گھر اپنے چھوٹے بیٹے احمد کے نام کر دیا۔ ان کی طبیعت خراب تھی جب وکیل گھر آیا اور اس نے آ کر یہ وصیت سنائی۔ تینوں بیٹے تو خوش تھے کہ باپ نے ہمارے نام نہ جانے کون سی دکانیں اور زمینیں کی ہوں گی، مگر جب یہ سنا کہ سب کچھ احمد کے نام ہو چکا ہے تو ان کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی نظروں سے احمد کو دیکھنے لگے تھے، مارے غصے سے اپنے والد سے بھی کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا؟ کیا ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے تھے، یا یہی پاگل آپ کی سگی اولاد تھا؟ ہمیں کیا کچرے سے اٹھا کر لائے تھے جو سب کچھ اسی کے نام کر دیا؟ وہ باپ سے بھی بدتمیزی پر اتر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر احمد کے والد کہنے لگے، یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے میں نے وہ ساری جائیداد احمد کے نام کر دی۔ اگر تم لوگ مجھے گارنٹی دیتے کہ میرے بعد تم لوگ احمد کا خیال رکھو گے تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ تینوں بھائی ناراض ہو کر گھر سے جا چکے تھے، مگر جب ٹھنڈے دماغ سے انہوں نے سوچا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید وہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ تب ان تینوں نے ایک پلان بنایا اور واپس گھر آئے اور باپ اور ماں کے قدموں میں گر گڑا کر معافی مانگنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو پاگل ہیں، نادان ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ احمد سے اچھا رویہ رکھنے لگے تھے، اس کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے، اسے باہر گھمانے کے لیے لے جاتے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے کہ شاید ہماری اچھائی دیکھ کر باپ ہمارے نام بھی جائیداد کر دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اسی اثنا میں والد کی وفات ہو گئی۔ والد کے مرتے ہی ماں بھی صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد سے تو تینوں بھائیوں کا رویہ چھوٹے احمد کے ساتھ بدلتا ہی چلا گیا۔ وہ تو اسے کسی کھاتے میں ہی نہ لاتے تھے۔ ماں بھی سر پر موجود نہ تھی جو منع کرتی، انہیں تو کھلی چھوٹ مل چکی تھی، جیسا چاہتے احمد کے ساتھ رویہ رکھتے اور اسی طرح ڈانٹ ڈانٹ کر اسے اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے۔ احمد یہی سوچ رہا تھا جب چائے ابل کر چولہے پر اور پھر شیلف پر گرنے لگی تھی۔ اس نے ہڑبڑی سے چولہے کی سے دیچکی اتاری، مگر تب تک بھائی چائے کی بو سونگھ کر کچن میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا اندھے ہو؟ ایک چائے بنانے کا کہا تھا، وہ بھی گرا دی۔ اس نے احمد کے ہاتھ گرما گرم چائے میں ڈبو دیے۔ احمد درد سے چلانے لگا، چیخنے لگا، مگر اس کا بھائی اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، یہی اوقات ہے تیری؟ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو ہم پر حکمرانی جگائے گا؟ ساری جائیداد کا مالک بن کر ہمیں اپنا غلام بنائے گا؟ دیکھ، ہم نے تجھے ہی غلام بنا دیا۔ احمد روتا تڑپتا رہ گیا اور اپنے ابو کو یاد کرنے لگا، مگر اس کے والد تو منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ دن بدن اس کی زندگی اس گھر میں مزید اجیرن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کسی بھائی کی ٹانگیں دبانے لگتا تو کبھی کوئی جان بوجھ کر اسے اپنے سامنے مرغا بنا دیتا۔ رات کو سب اپنے اپنے بستروں پر گرم لحاف کر کے لیٹ جاتے اور اسے تینوں بھائی اپنے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا کہہ دیتے۔ وہ کھڑا ہوتا اگر اس کا پاؤں غلطی سے بھی زمین پر لگتا یا وہ لرز کر گر جاتا تو تینوں بھائی باری باری اسے اپنے پاس بلاتے اور اپنے پاس موجود موٹا ڈنڈا 10 مرتبہ اس کے ہاتھ پر مارتے۔ بیچارے احمد کے ہاتھ سوج چکے تھے، ماس چھل چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ ظلم برداشت کر رہا تھا۔ ماں تو چارپائی پر پڑی تھی، بیٹوں کو ماں سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ آخر ایک روز وہ دن بھی آیا جب ان تمام تر مظالم سے تنگ آ کر احمد نے سوچا کہ وہ اس گھر سے ہی کیوں نہ بھاگ جائے۔
وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک سین آیا تھا کہ ایک بچہ اپنے چاچا چاچی کے ظلم و ستم سہ سہ کر جب تنگ آ جاتا ہے تو گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ احمد نے یہ دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ جیسے ہی رات ہوئی اور جب بھائی اسے خوب ذہنی اور جسمانی اذیت دے چکے تو اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیا کہ جا صحن میں سو جا۔ اسے تو اس ٹھنڈ میں کمرے میں بھی نہیں سونے دیا جاتا تھا۔ اسے جیسے ہی کمرے سے نکالا گیا تو وہ صحن سے ہوتا ہوا سیدھا اس گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے اس گھر پر ضرور ڈالی تھی۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائی اٹھ کر احمد کو آوازیں دینے لگے، اوئے احمد کہاں مر گیا ہے؟ میرے لیے چائے لے کر آ۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، میرے کپڑے ابھی تک تو نے استری کیوں نہیں کیے؟ تیسرا آواز دیتے ہوئے بولا، کہاں مر گیا ہے؟ ابھی تک تیری آنکھ نہیں کھلی نواب زادے، آج میں تیری ساری نواب گیری نکالتا ہوں۔ جب بہت دیر تک احمد نہ آیا تو تینوں گھر میں ڈھونڈنے لگے مگر وہ گھر میں موجود ہی نہ تھا۔ گلی میں بھی ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ مسجد میں اعلان بھی کروا دیا مگر احمد کہیں بھی موجود نہ تھا۔ ماں الگ پریشان تھی کہ آخر بیٹا کہاں گیا۔ جو ادویات وہ لے رہی تھی کچھ ماہ بعد اس کے ہاتھ پاؤں ذرا کام کرنے لگے تھے مگر وہ بھی ٹھیک طرح سے بول نہیں پاتی تھی۔ تینوں بھائی پہلے تو احمد کو ڈھونڈتے رہے مگر پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ چلو جہاں گیا ہماری بلا سے، مگر پھر ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ساری جائیداد تو اسی کے نام تھی۔ یہ سوچ کر تو ان کی راتوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی مگر کتنے ہی سال یوں ہی گزرنے لگے، احمد کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ انہوں نے نقلی کاغذات بنوا کر اس گھر کی جائیداد اپنے نام بھی کروا لی تھی۔ ماں بھی اب ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے کام خود ہی کرنے لگی تھی، جبکہ وہیں تینوں بہویں تو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ہر وقت گھر میں شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ بیویوں کی باتوں میں آ کر تو بیٹے ماں سے بھی دور ہو چکے تھے اور آپس میں تینوں بھائیوں میں بھی اکثر لڑائی ہونے لگی تھی۔ نہ تینوں کی آپس میں بن سکتی تھی اور نہ ہی ان تینوں نے بھائیوں میں اتفاق چھوڑا تھا۔ جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ احمد کے نام جائیداد ہے تو وہ اپنے اپنے شوہروں کو بھڑکانے لگیں کہ کسی طرح تم لوگ احمد کو ڈھونڈو تاکہ ساری جائیداد اپنے نام کروا سکو، مگر اس سے پہلے تم لوگ اپنی ماں کو یہاں سے چلتا کرو۔ ہم سے اس بڑھیا کی خدمت نہیں کی جاتی، ہر وقت کھانستی رہتی ہے اور عجیب سی آوازیں نکالتی رہتی ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ اس کا کمرہ خالی ہوگا تو ہم وہاں پر باقی کا سامان رکھ لیں گے۔ یہ سن کر تو بیٹوں کو بھی مشورہ پسند آیا کیونکہ ماں سے تو ان کا ویسے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ آخر ایک روز بیوی کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اولڈ ہوم چھوڑنے جانے لگے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بیٹوں سے کہہ رہی تھی کہ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ پہلے تم لوگوں نے میرے احمد کو نہ جانے کہاں گم کر دیا اور اب تم لوگ مجھے بھی گھر سے نکال رہے ہو۔ ہائے لگے گی تم لوگوں کو میری۔ مگر بیٹوں کو کہاں پرواہ تھی، وہ ماں کو اولڈ ہوم لے آئے۔ کچھ کاغذاتی کارروائی کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ماں کو اندر چھوڑنے کے لیے گئے کہ تبھی وہاں کی انچارج چلی آئی جس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ اسے کچھ فائل دکھائی جا رہی تھی جس میں وہ مگن تھا، مگر جب ان کی ماں کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو وہ ویل چیئر سے گر گئی، بامشکل بولی کہ احمد، احمد میرے بچے۔ اتنا کہہ کر وہ رینگتے ہوئے اس کی جانب چلی گئی۔ تینوں بیٹوں نے جب پلٹ کر واپس دیکھا تو ماں ایک لڑکے کے ساتھ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس لڑکی کی ان کی جانب پیٹ تھی۔ تینوں حیران تھے کہ یہ کون تھا جس سے ماں لپٹ چکی تھی۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور کوئی نوجوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ تینوں تجسس کے مارے آگے بڑھے اور دیکھنے لگے۔ جیسے ہی وہ لڑکا پلٹا تو تینوں بھائیوں کے ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ وہ تو احمد تھا۔ 8 سے 10 سال بعد وہ احمد کو دیکھ رہے تھے جو اپنی ماں کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں، تمہارے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہ سلوک کیا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کب کا آپ کو وہاں سے لے آتا۔ احمد تو بالکل نارمل لوگوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ جب انچارج نے یہ دیکھا تو اس نے ایک کڑی نظر ان تینوں پر ڈالی۔ تینوں بھائی تو جیسے گھیرے میں آ چکے تھے، فوراً اس اولڈ ہوم سے بھاگنے لگے تو سیکیورٹی گارڈ کو کہلوا کر وہاں کے انچارج نے دروازے بند کروا دیے۔ سیکیورٹی گارڈز نے ان تینوں بھائیوں کو پکڑ لیا تھا۔ احمد اپنی ماں کو ساتھ لگائے واپس ویل چیئر پر بٹھانے لگا۔ ماں اتنے سالوں بعد بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس سے سوال کرنے لگی، احمد جس روز وہاں سے بھاگا تھا وہ ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرایا تھا، جب اسے ہوش آئی تو ہسپتال میں تھا۔ وہ عورت ایک اولڈ ہوم کی انچارج تھی، وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، اس کا علاج وغیرہ کروایا۔ کئی سالوں تک احمد کا علاج چلا اور دھیرے دھیرے اس کا دماغ عام انسانوں کی طرح ہونے لگا، وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔
اس کے بعد وہ اس اولڈ ہوم کی انچارج کے ساتھ ہی رہ کر کام کرنے لگا تھا، مگر آج جب اس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے تینوں بھائیوں کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ جائیداد اس کے نام تھی ہی، ان کے تینوں بیویاں تو شوہروں کے پکڑے جانے کے بعد ہی ایسی بھاگیں کہ دوبارہ وہاں پر واپس ہی نہ آئیں۔ تینوں بھائی احمد سے معافیا مانگ رہے تھے، ماں کے قدموں میں گر چکے تھے، ناک رگڑ رہے تھے، مگر ماں نے پیر جھٹک کر انہیں خود سے دور کیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، تمہارے باپ نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ تم لوگ تو اپنی ماں کے نہیں رہے، بھلا اپنے بھائی سے کیا وفا کرتے؟ میرا تم تینوں سے کوئی واسطہ نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام احمد ہے۔ وہ تینوں کنگال ہو چکے تھے۔ کچھ ماہ بعد جیل سے چھوٹے تو ان کے پاس اپنا گھر یا کاروبار نہیں رہا تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ بے شک جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں اگر وہ احمد کے ساتھ سلوک و اتفاق کے ساتھ رہتے تو آج ان کا شیرازہ یوں نہ بکھرتا۔